الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم نکتب ما قدموا وآثارہم صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے اللہ رب العزت آپ سب حضرات کا اس مقدس بارگاہ میں آنا قبول و منظور فرمائے۔ اس مہینے کی عظمت کا صدقہ، اس ذکر کی عظمت کا صدقہ، محمد و اہل بیت محمد کا صدقہ خالق کائنات مومنین کے اوپر اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، مومنین کی پریشانیاں مصیبتیں غم دور فرمائے، جو بیمار ہیں مولا سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو تنگ دست ہیں خالق کائنات ان کے رزق میں وسعتیں عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں خالق کائنات ان کے لیے روزگار کا انتظام فرمائے، جو بے اولاد ہیں میری دعا خالق انہیں اولاد صالحہ عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح فرما بردار بنائے۔ میری دعا ہے خالق کائنات ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے۔ جن احباب نے بھی مجھے دعاؤں کے واسطے کہا خالق کائنات ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ جو احباب کسی بھی حوالے سے مرکز حسینیہ کی خدمت کرتے ہیں خالق ان کی یہ سعی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام زمانہ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ زبانوں کو معطر فرمائیں، مل کے بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد و آل۔ اللہ کا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہمیں میسر ہے اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ حضرات یقیناً اس ماہ مقدس کی عظمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے ہم وقت ضائع کرنے کی بجائے جس قدر بھی ہو سکے اس مہینے میں اللہ کی عبادت کریں، محمد و آل محمد پہ درود پڑھیں، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، بامعنی اسے پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، فضول گفتگو سے پرہیز کریں، بحث مباحثہ سے پرہیز کریں، صرف انہی دنوں میں نہیں آنے والے دنوں میں بھی خصوصاً یہ بحث مباحثہ یہ آج کے دور میں ہمارے لیے بہت زیادہ مثلا نقصان دہ چیز ہے۔ اور میں نے محسوس کیا اور بھی جگہوں پہ میں محسوس کرتا ہوں، مثلا ابھی 2 دن تو قبلہ حافظ صاحب تشریف فرما تھے، جب بھی کسی بزرگ عالم دین سے آپ کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو لہجے میں ایک ادب کا عنصر ہونا چاہیے، سمجھنے کی جستجو ہونی چاہیے، سمجھانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے، تو کہ میں سمجھ نہیں رہا بلکہ سمجھا رہا۔ اور اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ یعنی یہاں بھی یا میں نے ایران میں جہاں بھی بزرگوں سے کسی کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو آج وہ ماحول ہو چکا ہے کہ سائل سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا، وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اگر ایسا ذہن میں بیٹھ جائے گا بندے کے کہ یہ جو اندر والا انا ہے نا، یعنی میں، یہی بندے کو برباد کرتی، اور وہ کہتے ہیں نا، وہ لکھا شیخ سعدی نے کہ تکبر عزازیل را خار کرد، کہ وہ تکبر ہی تھا کہ جس نے ابلیس کی اتنی باتوں کو ضائع کر دیا اور وہ قیامت تک لعنت کا توقع اس کے۔ جب بندہ سمجھے گا نا کہ میں کچھ نہیں ہوں، مجھے ضرورت ہے مثلا اپنے دامن کو علم سے بھرنے کی، جستجو ہوگی اس کے ذہن میں علم حاصل کرنے کی، تو پھر وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر پائے گا۔ اور ہمارے ہاں مثلا خصوصاً یہ ایک تاثر ذہنوں میں جو بٹھا دیا گیا ہے، میں سچی بات تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہے، شاید محسوس بھی ہو آپ کو، کہ اکثر جو صاحبان ممبر ہیں وہ ممبر پہ آتے ہی آپ سامعین کو خوش کرنے کے لیے نا ہم یہ ایک جملہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو عالم سمجھ کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ مولا علی کا جو ماننے والا ہے وہ کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ تو جو ہے نا، تو یہ بات ذہنوں میں بیٹھ گئی کہ ہم تو جاہل ہو ہی نہیں سکتے تو جو ہے نا جی، جبکہ اگر تاریخی طور پہ گہرائی میں آپ جا کے دیکھیں گے تو جاہل بندے زیادہ آئے ہی مولا علی کے حصے میں۔ ہاں حقائق کو آپ کہاں لے جائیں گے؟ وہ موقع تاریخ کا آپ کو یاد ہے نا
کہ جب امیر شام سے امیر کائنات نے کہا تھا کہ 100 بندہ مجھ سے لے لے اور اس کے بدلے میں 1 بندہ مجھ کو دے، تو جو فرما رہے ہیں 100 مجھ سے لے لے یہ کوفے کا رہنے والا، اور 1 شامی، تو اس نے کہا جی کہ یہ ایسی تجارت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جانتے ہیں کہ میں حق کا امام، تو جو فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے حق کا امام ہوں، حق میرے ساتھ ہے، قرآن میرے ساتھ ہے، یہ جانتے ہیں، اس کے باوجود جب چاہتے ہیں مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور جو تیرے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ تو بالکل جھوٹا ہے، تو حق پہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ تمہیں چھوڑ کے نہیں جاتے، میں ان کی وفا کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو جو فرما رہے حیدری یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مثلا مجھے ابھی بھی یاد ہے ایک واقعہ کہ ابھی میں گیا تھا زیارات پہ، تو وہاں میں نے مولا کے فضائل کے حوالے سے ایک بات کی، وہ جشن کے دن تھے، تو میں نے کہا کہ مولا کی جب خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی سرکار امیر کائنات کی، تو آپ کے نام رکھنے کا جب مرحلہ پیش آیا تو آپ کے والدین نے، سرکار عمران نے اور آپ کی والدہ ماجدہ نے یہ طے کیا کہ پہلے تو اس عظیم بچے کی آمد پہ جو خالق نے ہمیں عطا کیا، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، پہلا کام تو یہ۔ تو پھر کیونکہ یہ بچہ ہمارے گھر میں نہیں آیا، اللہ کے گھر میں آیا ہے، تو پھر یہ بھی اللہ ہی سے التجا کرتے ہیں کہ اس کا نام بھی تو خود ہی معین فرما، کیونکہ آیا بھی تیرے گھر میں ہے، تو اے خالق اس کا نام بھی تو خود معین فرما۔ تو جب یہ ہوا تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ دونوں ہستیاں کوہ ابو قبیس پہاڑ اس پہ جا کے رات اللہ کی عبادت کی، اور پھر سرکار عمران نے عربی کے اشعار پڑھے کہ جن کا مطلب ہے کہ اے رات کی تاریکی کے رب، اے خالق دو جہاں، اپنی بارگاہ سے اس بچے کا نام معین فرما کہ جو تیرے گھر میں آیا میں اس کا نام کیا رکھے۔ تو اس کے جواب میں ایک زمرد کی تختی سبز رنگ کی وہ اچانک سامنے آ گئی سرکار عمران، جب اسے اٹھا کے دیکھا تو اسی کافی ردیف میں 4 مصرے اس تختی پہ بھی لکھے ہوئے تھے اللہ کی طرف سے، جس میں یہ ہے کہ خصصتما بولد الزکا، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں ایک پاک و پکیزہ بچے سے مخصوص کیا، یعنی جو بچہ میں نے تمہیں عطا کیا ہے یہ طیب و طاہر بچہ میں نے تمہیں عطا کیا، اور اس کا نام میں نے اپنی بارگاہ الوہیت سے علی مقرر کیا ہے، مشتقم من العلا، کہ جو علا سے یعنی بلندی سے مشتق ہے، تو اللہ نے نام رکھا علی۔ تو اب اس میں دوسرے دن ایک بزرگ مجھے ملے تو وہ کہنے لگے جی یہ آپ نے جو پڑھا ہے تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، تو میں نے کہا جی کیوں سمجھ، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سمجھ، تو وہ کہنے لگے جی کہ حضور سے کیسے سبقت کی حضرت ابو طالب نے مولا کا نام رکھنے میں۔ تو میں نے کہا قبلہ گزاری یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو خود وہ نام رکھتے تو چلیں آپ کہہ سکتے تھے جی کہ یعنی انہوں نے، حتیٰ کہ اس وقت تو سرکار نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، تو خود تو نام نہیں رکھا، اس ہستی سے نام رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں جو محمد کا بھی خالق ہے ہاں جی، تو اللہ اگر نام رکھے گا بھائی تو اس میں حضور کی کیا توہین ہے، یا حضور کی ایسا کیا ہے۔ اور اصل میں یعنی یہ جو سارا واقعہ ہے علماء نے اسے سرکار عمران کی فضیلت کے حوالے سے ذکر کیا کہ آدم سے لے کے خاتم تک سارے نبی اور رسول اگر اللہ سے بات کرتے ہیں تو وسیلے سے بات کرتے، جبریل کے ذریعے بات ہوتی رہی ہے نا اللہ سے، وسیلہ بنتے رہے ہیں نا ظاہری طور پہ جبریل، لیکن سرکار ابو طالب وہ ہستی ہیں کہ جو اللہ سے براہ راست یہ سوال کر رہے ہیں کہ تو خود اس بچے کا نام معین فرما، تو جو فرما بغیر کسی وسیلے کے جو اللہ سے گفتگو کرے اسے سرکار ابو طالب کہتے ہیں، سرکار عمران کہتے ہیں۔ تو یہ عظمت ہے سرکار عمران کی، تو اس میں یہ ہے فضول بحثوں میں نہ پڑیں۔ ابھی بڑی اچھی بات کی قبلہ حافظ صاحب نے کہ اس دور میں، اور یہ ملتا بھی ہے، یہ جس دور میں ہم جا رہے ہیں اس دور میں یہ جو اختلاف ہے خود معصومین نے نشاندہی کی ہے کہ یہ وہ زمانہ آ جائے گا جس میں مومنین میں بہت زیادہ اختلاف ہو جائے گا، تو اس میں پھر حکم یہی ہے کہ قرآن کو زیادہ پڑھیں، اس پہ غور و فکر کی کوشش کریں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ پہلے نمبر پہ وہ اللہ ہے وحدہ لا شریک ہے، پھر اس کے سارے نبی ہیں، پھر حضور سلطان الانبیاء ہیں،
اور اس کے بعد یہ ائمہ طاہرین ہے، اور انہی کا ساری کائنات میں سلسلہ ہے، انہی سے دنیا کی ابتدا ہے، انہی سے دنیا کی انتہا ہوگی. توجہ فرما رہے ہیں. ذکر مظلوم کربلا سنیں، آنکھوں میں آنسو آ جائے، آپ کی نجات کا سامان ہو جائے گا. یعنی محدود زیادہ پھیلانے کی، تاریخی بحثوں میں پڑھنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ جو تاریخ ہے یعنی وہ یہ واجب نہیں ہے کہ ہر تاریخ کی بات کو آپ مانیں. تو جو ہے نا، جس کتاب میں شک نہیں ہے، جو لا ریب کتاب ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے. باقی ہر کتاب کے بارے میں آپ بحث کر سکیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ دوسری، اور آپ تاریخی بحثوں میں پڑھیں گے تو جہاں ہمارا ذہن مطمئن نہیں ہوتا، پھر عام بندے کا ذہن کیا مطمئن ہو جائے گا. تو یعنی کوشش یہ کریں کہ بس اللہ اور اس کے رسول کو یاد کریں، ائمہ طاہرین کا ذکر کریں، مصحب آل محمد کا ذکر کریں، یہ اپنے زمانے کے امام کا انتظار کریں، گڑ گڑا کے دعائیں کریں، بھرپور جوش سے دعا کریں اپنے مولا کی آمد کی، اور انہی سے آپ ہدایت بھی طلب کریں. تو انشاءاللہ یقیناً ہماری دنیا بھی بہتر ہے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہے. ایک صلوات پڑھیں سارے احباب مل کے، بلند اللہم صلی علی محمد و آلہ. دوستو، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے ترک نہ کریں اور کسی برائی کو معمولی سمجھ کے انجام نہ دیں، کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ نے یہ فرمایا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، قرآن کی ہے، ایک ذرہ برابر اگر نیکی کی ہوگی تو وہ آپ کے سامنے آئے گی قیامت کے دن. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور ایک ذرہ برابر اگر برائی کی ہوگی تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. اچھا، ایسے عمل کرنے کی کوشش کریں کہ جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، ایسے عمل کریں کہ جو آپ کے لیے بعد میں بھی، یہ دنیا تو فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر بندے نے موت کا ذائقہ چکھنا، کسی نے مستقل دنیا میں رہنا نہیں، آخر ایک دن جانا ہے. تو کوئی ایسا اہتمام کر کے جائیں دنیا سے کہ جو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کی عاقبت سنوارنے کے لیے آپ کے کام آتا رہے. تو جو ہے، اور یہ دیکھیں باتیں معمولی ہوتی ہیں لیکن ان میں کتنی حقیقت پوشیدہ ہے کہ ہر آنے والا، ہم تقریباً ہر مجلس میں مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں نا، سب مومنین کے لیے، اور اس میں سب کو شامل کریں، اللہم اغفر للمومنین والمؤمنات. اب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنے مومن ہیں جو دنیا سے جا چکے ہوں گے؟ کتنی تعداد ہے، کروڑوں اربوں کے لحاظ سے ان کی تعداد ہے نا، جو مومنین اور مومنات دنیا سے جا چکے ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم سب مومنین کی مغفرت کے لیے دعا کرو گے تو ان کی تعداد کے برابر خالق کی بارگاہ سے تمہیں اجر بھی دے گا. کہا تو ایک چھوٹا سا جملہ ہی ہے نا آپ نے کہ اللہم اغفر للمومنین والمؤمنات والمسلمین. تو اب وہ مومنین کی تعداد کروڑوں گے، حضرت آدم سے کتنے جا چکے ہیں، تو جتنی تعداد ہے اور جو اللہ کے علم میں اس کے برابر اس خالق کی بارگاہ سے آپ کو اجر و ثواب ملے گا. تو کتنا ہے، یعنی بہترین یہ عمل ہے. ہمیشہ جب بھی دعا کریں، جہاں اپنے مرحومین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں تو اس میں سب مومنین و مومنات جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے آپ دعا فرمائیں. اور دوستو پھر اللہ نے بھی یہ فرمایا، خالق فرماتا ہے کہ نکتبو ما قدمو، کہ جو عمل بھی تم آگے بھیجتے ہو، یعنی دو آخرت کے لیے تم دنیا میں عمل انجام دیتے ہو، میں اللہ وہ لکھتا ہوں. یعنی نکتبو، وہ لکھا جاتا ہے. تو جو فرما رہے ہیں ہر عمل آپ کا لکھا جاتا ہے. لکھنے والے اللہ کی طرف سے مقرر یہ ہے کہ اللہ خود آپ سے لکھنا، یعنی وہ لکھا جاتا ہے، اس کے جو کرندے ہیں وہ لکھتے ہیں، کوئی عمل آپ کا ضائع نہیں جاتا. اللہ فرماتا نکتبو ما قدمو، جو کچھ تم عمل انجام دیتے ہو، آگے بھیجتے ہو عمل، وہ ہم عمل بھی لکھتے ہیں، اور صرف عمل نہیں لکھتے، وآثارہم، اس کے آثار بھی لکھتے ہیں. اس عمل سے پھر جو نتیجہ نکلتا ہے نا، خالق فرماتا ہے میں اللہ وہ نتیجہ بھی لکھتا ہوں کہ یہ جو عمل اس نے انجام دیا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے. تو آپ بات سوچنے کی یہ ہے کہ چلیں عمل تو لکھا گیا، نتیجہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے. تو آواز آتی ہے اس لیے کہ جو جزا و سزا کا دار و مدار ہے نا، وہ میں نے عمل پہ نہیں رکھا. اللہ فرماتا ہے وہ میں نے آثار عمل پہ رکھا ہے. آپ کو کسی عمل کی اگر کوئی جزا ملے گی یا سزا ملے گی تو وہ عمل کو دیکھ کے نہیں، اس عمل کے نتیجے کو دیکھ کے ملے گی. اگر اس عمل کا نتیجہ اچھا ہے تو آپ کو اللہ کی بارگاہ سے جزا ملے گی. اگر اس کا نتیجہ برا ہے، برائی پھیل رہی ہے آپ کے عمل کے نتیجے میں،
تو پھر سزا ملے گی. توجہ ہے نا. اچھا اگر اس عمل کا جو نتیجہ ہے وہ محدود ہے، یعنی ظاہر ہوا عمل اور پھر وہ نتیجہ ختم ہو گیا، تو پھر چلیں جزا و سزا بھی محدود ہے. لیکن اگر اس کے آثار تا دیر قائم ہیں تو جب تک اس کے آثار قائم رہیں گے، اگر آثار اچھے ہیں تو جزا ملتی رہے گی، اگر آثار برے ہیں تو سزا ملتی رہے گی. تو جو ہے اب دیکھیں مثال دیتا ہوں تاکہ جن دوستوں کی سمجھ میں نہیں آئی بات، اکثر تو سمجھ گئے، ان کی